جمعیت 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان. اور یہ اتحاد بیرون قوتوں کے لیے انشاءاللہ ایک دیوار بنے گا. حاضر 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 ہم حاضر. بابر بھائی سے درخواست کروں گا کیا ہے مختصراً اپنی بات رکھیں. بابر بھائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں اپنے بزرگان کا اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہمارے مرشد سرپرست اعلیٰ رابطہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا کہ ملاکنڈ کے پہاڑوں پہ بھی وہ میرے پاس آئے ہیں، ہماری بات کو رد نہیں کیے، اور آج کراچی کے دیہات میں بھی میرے پاس آئے ہیں. میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں تمام میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. مولانا صاحب انشاءاللہ آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور حضرت جو حکم فرمائیں گے کہ کراچی کی گلی گلیوں میں ہمارے جہاں پر یونٹ ہے، ہمارے ضلعوں کی تحصیلوں میں ہر جگہ پر حضرت جو حکم فرمایا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ العزیز ہم تنظیم سازی کریں گے. بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا عمران. امریکہ اور اگر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہے سی آئی ڈی تو اس بات پر کیا ہے کہ اگر عمران خان نے ہم سے یہ طے کیا ہے کہ اللہ نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ظلم اور بربریت کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. جو پٹھانوں پر ظلم ہوا ہے، پنجابیوں پر ہوا ہے، ماجروں پر ہوا ہے، بلوچستان پہ ہوا ہے، جس مسلمان جس خطے میں بھی امریکہ نے ظلم کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس ظلم کا بدلہ امریکہ سے لیں گے. امریکہ حافظ احمد علی صاحب، محمد خان شیرانی، جمعیت علماء اسلام کہ I believe لا الہ الا اللہ، ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ کا پڑھے، اور جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو غلامی سے آزادی اللہ کا خوف ہوتا ہے اور دنیا کے خوف سے آزاد کرتا ہے. تو یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ آج پاکستان کے اندر اور جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ مل کے پاکستان کو آزادی کی طرف امریکہ کی غلامی سے انشاءاللہ نجات دلائے گی. میں اس کے بعد ہمارے معزز مہمان احمد مجید صاحب کو درخواست کروں گا کہ آپ کے تن کی گونج میں آپ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا ایک استقبال کیجیے کہ یاد رکھے آپ کی تن کی گونج میں احمد مجید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا. پاکستان کے لیڈروں میں سے میرا شہید قائد حضرت مولانا سمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمران خان جیسا بھی ہے لیکن ایک کام ایسا کیا ہے جو پاکستان کے سیاستدانوں میں سے کوئی نہیں کر سکا کہ بڑے بڑے چوروں پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے.
बड़े बड़े चोरों पर हाथ डाला है, कि उसका सबसे बड़ा कारनामा है पाकिस्तान की तारीख में। वो डटा रहा, हमें उस वक्त भी उनसे मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है। क्यों कि मौलाना महमूद खान शेरानी दावत बरकातुहू ने बाज़ाब्ता तौर उनके साथ एक वादा किया है। बहरहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करता, इतनी दरख्वास्त ज़रूर है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हज़रात जिन जिन हल्कों में रहते हैं, उन हल्कों में आपके साथ जो सबका बोलबाला होगा और चोरों का मुंह खाना होगा। इसके बाद मैं आपकी तालियों की गूंज में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा MNA आफ्ताब जहांगीर को दावत देता हूँ। आपकी तालियों की गूंज में MNA आफ्ताब जहांगीर साहब। सरबुलंद साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस खूबसूरत महफिल के अंदर, ये मैं महफिल कहूँगा कहाँ जहाँ पे दीनदार लोग होते हैं उसे महफिल कहा जाता है। सियासी लोगों के जो इज्तिमा को आप जलसा कह लें, सियासत का कोई भी मैदान समझ लें, लेकिन इसमें आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। और मैं जनाब मौलाना शेरानी साहब को अक्सर देखता तो रहता था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। आज इनसे भी मुसाफा हो गया है, तो यकीनन इनके मुसाफे से भी मुझे कुछ ना कुछ तो हासिल ज़रूर होगा। और यहाँ बैठे हुए मेरे और दोस्त, जिनमें अहमद अली साहब जो कि मेरे हल्के के, एक और मौलाना मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे हल्के के, वो सब मौजूद हैं। तो मौलाना, अभी बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाने के लिए हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जब आप जैसी ताकत हमारे साथ होगी तो हमें कोई चीज़ भी नाकामी की तरफ नहीं ले जा सकती। मैंने PTI क्यों ज्वाइन की मौलाना? मैंने PTI इसलिए ज्वाइन की, हालांकि मेरा ताल्लुक दीनदार घराने से है। मेरा एक भाई जो है वो न्यू टाउन से फारुकुल तहसील है, हाफिज कुरान है, आलिम है, मुफ्ती है और बहुत बड़ी खिदमत भी अदा कर रहा है दीन की। वो यूरोप में रहता है और आए दिन उसको मुझसे ज़्यादा लोग पहचानते हैं कि जी ये मैं कहीं जाऊँ और मेरा भाई साथ हो तो लोग कहते हैं आप मुफ्ती साहब तो नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक जो टूरिज्म है उसके अंदर वो बहुत काम कर रहा है। दुनिया की वो जगहें जहाँ पर मुसलमानों की निशानियाँ, मुसलमानों के सहाबा जहाँ जहाँ भी जो गए उन जगहों पे जाता है और वहाँ की दुनिया को बताता है चीजें। तो मैंने इमरान खान को क्यों ज्वाइन किया? मैं जब सियासत में भी नहीं था और इमरान खान भी सियासत में नहीं था, तो पाकिस्तान की टीम के कुछ खिलाड़ी मेरे दोस्त हैं, वो अक्सर मेरे पास आया करते थे। कराची में जब कभी मैच होता था तो मेरे पास आते थे। तो ऐसे हम बैठे थे, तो मैंने एक दिन पूछा कि यार ये इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय? तो उन्होंने जो बात कही वो मेरे दिल में लगी। उसने कहा ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उस वक्त सियासत ही था, मैच की बात हो रही थी, एक बॉल हो और 6 रन बनाने हो तो तब भी वो अपने प्लेयरों को कहता था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के हाथ तो सब कुछ आसान है। तो ऐसे मौके के ऊपर भी वो पाकिस्तान की बात करता था। अगर उसके सामने कोई पाकिस्तान की हार की बात करता तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। तो ऐसे शख्स के बारे में जब मैंने सुना, उसकी बातें सुनता था उनके दोस्तों के साथ जो उनके साथ खेलते थे, तो मैं ये समझता था कि यार मुझे भी ऐसे किसी दोस्त के साथ जुड़ना चाहिए। उस वक्त इनका काम हो रहा था शौकत खानम के हवाले से, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब उसने सियासी पार्टी बनाई तो मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, और जब मैं मुल्क वापस आया तो मैं 2006 से उस पार्टी के साथ मुंसलिक हो गया। उस वक्त भी जब शहर कराची के अंदर किसी सियासी पार्टी का नाम लेना बड़ा मुश्किल काम था,
اس وقت پی ٹی آئی یہاں سے کھڑی ہوئی اور اس سے ایک ہی سیٹ جیتی پی ٹی آئی نے، وہ ڈیفنس سے، اور مجھے بھی ٹکٹ مل رہا تھا تو میں نے کہا نہیں مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کا کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جتاؤں گا۔ اور ہم نے ڈاکٹر عارف الوی کو 2013 کے الیکشن میں جتایا۔ کراچی سے واحد ایک آدمی جیتا تھا ڈاکٹر عارف الوی صاحب، اور 2 ایم پی اے جیتے تھے، بلکہ 3 جیتے تھے اور 1 خاتون۔ تو اس طرح یہ ہم نے سفر شروع کیا، لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کل وہ کورٹ جا رہا تھا خان، تو وہ خان جو ہے اس کو اپنے زمان پاک سے لے کر کورٹ تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور پھر جس طرح اندر اس کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگے عدالت کے اندر جانے میں، عدالت کے کورٹ روم کے اندر داخل ہونے میں، کورٹ سے لے کر کورٹ روم تک جانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ حالانکہ یہ تو کل کہہ رہے تھے خواجہ آصف صاحب کہ جی ہمارا قائد تو یہاں پہ لیٹا رہا ہے، 100 لوگ بھی نہیں ملنے آتے تھے، لوگ نہیں آتے۔ اس نے کہا لوگ نہیں آتے، تھانے کچہریوں میں لوگ نہیں آتے، لیکن کل انہوں نے ثابت کر دیا کہ کس طرح لوگ، لاہور کے لوگ پاکستان کے وزیر اعظم کو پسند کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا خواب تو یہ ہے کہ جی میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، میں نے اسلامی نظام کی طرف چلنا ہے، میں نے اس ملک کے اندر فلائی ریاست بنانی ہے، لوگوں کے لیے علاج فری کرنا ہے، لوگوں کے لیے تعلیم فری کرنی ہے، لوگوں کے لیے اور مسائل جو ہے لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے ماہانہ وظیفہ دینا ہے، نوجوانوں کو قرضے دینے ہیں، لوگوں کو ہر چیز کی، صحت کی سہولت، ہر چیز کی سہولت دینی ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو پتا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا کہ جن کے 2 ایڈریس تھے، ایک کراچی کا اور ایک KPK کا یا پنجاب کا، اس کا 10 لاکھ تک کا علاج جو ہے اس کراچی شہر میں بھی ہوا، اس کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ بنایا گیا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میں شیرانی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے، آپ کے جڑنے سے یقیناً دینی طبقے کو بھی ایک مضبوط سہارا ملے گا، اور وہ عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت والے کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتے۔ میرا ایک جاننے والا تھا، اس کا نام تھا بلادر خان، وہ ٹھیکیدار تھا کراچی میں، 2 کام وہ روز کرتا تھا، ایک روز شراب پیتا تھا اور ایک روز خواتین کے پاس جاتا تھا۔ لیکن آج تک حیران کن بات ہے کہ اس کے بچوں کو نہیں پتہ چلا کہ وہ شرابی ہے، کیونکہ اس کی اہلیہ جو ہے دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ جیسے ہی اوپر آواز چلنے کی آئے گی میں دروازہ کھول کے اس کو کمرے میں لے جا کے لٹا دوں گی۔ اس وقت بچے سو چکے ہوتے تھے، جب وہ سو رہا ہوتا تھا تو بچے جو ہے اسکول جا چکے ہوتے تھے۔ لیکن سب چیزوں کے باوجود وہ ایک کام کرتا تھا، وہ صرف جمعرات والے دن وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ شب جمعہ میں شرکت کرتا تھا، اور آج وہ رائیونڈ کا مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے تو ہم جیسے کمزور لوگوں سے، آپ لوگوں سے، سب سے کام لیتا ہے۔ تو میں نے تو ہمیشہ اپنی انتخابی مہم چلائی، وہ بھی 6 نمبر پہ چلائی تھی، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا تھا۔ ہم لوگوں سے یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان ہمارے مسائل حل کرے گا، نواز شریف کرے گا، زرداری کرے گا، مولانا فضل الرحمان کرے گا، نہیں، کرے گا اللہ کی ذات۔ آپ کا یقین یہ ہوگا اللہ کی ذات سے ہونے کا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اس ملک کے لیے، کیونکہ یہ بنا کلمے کی بنیاد پر ہے، اس ملک کے اندر، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی طاقت کے لیے، اس ملک کے اندر اسلامی نظام لانے کے لیے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ضرور سنے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں شیرانی صاحب وہ تبلیغی جماعت ہمارے اندر آ گئی ہے جس کو ہم بار بار ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بار بار ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، اور جب تک ہمیں چلہ 4 مہینے نہیں لگوائے گا، سہ روزہ نہیں لگوائے گا، ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ ذمہ داری میں نے آپ کو دی ہے شیرانی صاحب۔ اب آپ نے مل کر، ہم ذاتی زندگی میں کسی کے نہیں مداخلت کرتے، جو ذاتی زندگی وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن پاکستان کے اندر
اندر اسلامی نظام لانے کے لیے پاکستانی قوم کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، دینے والے کو لینے والا بنا دیا کہ میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے میں مانگنے نہیں آیا ہے۔ ہم بیکاری قوم ہے، کبھی آپ نے دیکھا کسی نے اس میں سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو؟ اپنے بھائی کے سامنے کوئی مجبوری پیش کی ہوگی، کوئی ادھار مانگا ہوگا، لیکن بھیک نہیں مانگی ہوگی۔ ہم 25 کروڑ کی آبادی کا ملک بھیک منگا نہیں ہے، تو لہٰذا میں شیرانی صاحب کو تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے ہم پر رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ اس پرچم کا اور اس پرچم کا اللہ تعالیٰ جو ہے لاج بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ شیرانی صاحب سے وہ کام لے گا کہ آپ کو ایک وقت نظر آئے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سب امامہ والے باشرہ لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے میں شیرانی صاحب سے کہوں گا کہ یقیناً آپ کو بہت ساری مشکلات آئیں گی، اس کے اندر بہت سارے لوگ آپ کی رکاوٹ بنیں گے، لیکن آپ نے ان ساری مشکلات کو اور مخالفتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے جس مقصد کے لیے بنا ہے اس پہ لوٹے گا، اور اس میں مین کردار شیرانی صاحب آپ کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی تعلیم حکومت میں پاکستان کے ریٹین صاحب کے سینئر رہنما صاحب کا کراچی لیبر سربلند خان مختصر سی بات رکھیں۔ سربلند آنے والا ہے زمانہ انصاف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میری یہ جرت اور اوقات نہیں کہ میں اپنے اتنے سینئر ساتھیوں کے بعد میں تقریر کروں۔ اتنے جید علماء، اتنے بڑی شخصیات، MNA آفتاب جہانگیر صاحب جو ہمارے پارلیمانی سیکریٹری مذہبی امور بھی رہے، اور مجھے شرف حاصل ہوگا کہ آج میں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے سامنے یہاں کے آئے ہوئے مہمان، ہمارے دیہات ٹاؤن کے مہمان مولانا محمد شیرانی صاحب جو JEY کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں۔ آفتاب جہانگیر صاحب جو MNA ہے، پارلیمانی سیکریٹری ہے مذہبی امور کو، ہمارے درمیان ہیں۔ اس طریقے سے تمام صوبائی اور موجودہ قیادت یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہے۔ ہمارے تمام UC کے صدران، پارٹی کے PTI کے تمام ارکان، علاقۂ معززین اس پنڈال میں موجود ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات ہے کہ مجھے بابر بھائی نے یہ بولا کہ مولانا صاحب یہاں اتحاد ٹاؤن نواب کالونی آنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کیا کوپریٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا پلیٹ فارم، میری جان اور مال، میرا سب کچھ علماء پہ قربان ہے، اور شیرانی صاحب جیسے علماء ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے پاس آئے، اور ہمیں یہ اللہ پاک موقع دے کہ ہمیں ان کو عزت بخشے۔ ہمارے لیے بہت ہی یہ پروقار اور عزت کی بات ہوگی کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ اور آج ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، تقریر تو میں نہیں کرتا کیونکہ میں مغرب کا نماز بہت قریب ہے، خدا کی قسم کہ JUI کے مولانا فضل الرحمان اگر دین اور اسلام کی صحیح تعلیم اور تبلیغ کرتا تو خدائی قسم پہلا سپاہی اس کے ساتھ ہوتا، کیونکہ میں نہیں ہوں۔ میں اس لیے نہیں ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے نام پر اسلام آباد کی سیاست کی ہے، وزارتوں کی سیاست کی ہے۔ جن کو چور بولا انہیں کے پیچھے کھڑے ہیں، نواز شریف کو چور بولا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، زرداری کو چور بولا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، MKM کو چور بولا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، MP کو چور بولا اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں شیرانی صاحب کو، میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے امریکہ کے غلاموں کو ریجیکٹ کیا، امریکہ کو للکارنے والے کو، جو رحمت اللہ عالمین کا اتھارٹی بنانے والے کو، جو اقوام متحدہ میں 2 گھنٹے کی تقریر کر کے اللہ اللہ کے رسول کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرنے والے کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں شیرانی صاحب۔ تمام علماء، تمام اہل حق آپ کے ساتھ ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مغرب کا اذان ہونے والا ہے، آپ لوگوں نے شیرانی صاحب کی تمام گفتگو بالکل دل جمی کے ساتھ سننا ہے۔ اور ہماری روایت ہے کہ ہم پٹھان لوگ، ہم پنجابی، سندھی، بلوچی لوگ، ہر زبان بولنے والے اپنی مہمان کی عزت کرتا ہے، اور ہم انشاءاللہ عزت کا اور وقار کا مظاہرہ کریں گے۔ شیرانی صاحب آپ کی پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔
साहब को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आप सब लोगों ने उठ के उनका फौलिहाना इस्तेमाल करना है। मौलाना मोहम्मद शेरानी साहब, मौलाना मोहम्मद शेरानी साहब, मौलाना मोहम्मद शेरानी साहब, मंसूब उलमा से मोहब्बत हसीन है, शफ़ाफ ये हमारी सियासत हसीन है। मंसूब उलमा से मोहब्बत हसीन है, शफ़ाफ ये हमारी सियासत हसीन है, शफ़ाफ ये नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आवाज़ आ रही है? आज़ान का वक्त करीब है। तक़सीम हिंद से मकसद था कि हिंदू अक्सरियत से पीछा छुड़ाए और आज पाकिस्तान में सियासत के दो PDM जिसके लीडरों का बात का कहना ये है कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पर हैं, यानी हमारे मौत व हयात का इख्तियार अमेरिका के पास है। बाज़ का कहना है कि हम भिखारी हैं और हमें अपने इख्तियार से इंतखाब करने का हक़ हासिल है। कभी कहते हैं कि छींक भी मारते हैं तो IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। बाज़ हज़रात का फरमाना है कि ख़ज़ान जाए बाहर आए या ना आए, यानी अमेरिका और मग़रिब का ज़वाल न रहे, फिर हम माशी एतबार से पाँव पे खड़े हों या ना हों। तो इस पूरे बयानिए का जो खुलासा है वो ये है कि मग़रब और अमेरिका हम पर मुसल्लत था, है और रहे। दूसरी तरफ से PTI का है और उसके इत्तेहादी जमातें हैं जिनका सियासी बयानिया ये है कि ग़ुलामी कबूल नहीं है, मुखासमत और आराई किसी के साथ मतलूब नहीं है, जंग न खुद करते हैं न दूसरों के जंग का आलायकार बनते हैं। आज़ाद मनश इंसानों का बयानिया सियासी यही होगा। आगे नुसरत अल्लाह का और वहदत पाकिस्तान में की जरूरत। जहाँ तक हम समझते हैं कि हम इंसानों की बावकार ज़िंदगी हासिल करें तो फिर उसमें हमें शैतानी सियासत को दिल में जगह नहीं देना। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं ज़ालिकुम शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअहू फला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी। ये शैतानी तर्ज सियासत है कि अपने लोगों से लोगों को डराता है, मौत से डराता है, ज़िल्लत से डराता है, गुर्बत से डराता है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि मौत व हयात का मैं मालिक हूँ, इज़्ज़त व ज़िल्लत मेरे इख्तियार में है, गुर्बत और दौलत मेरे इख्तियार में है। डरना है तो मुझसे डरे। अगर पाकिस्तानी मुसलमानों ने डर अपने दिल से निकाल बाहर किया तो ये उनकी आज़ादी की ज़मानत फराहम करेगा। दूसरी चीज़ अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं इन्न शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फ़क़्र से डराएगा और जब फ़क़्र का डर तुम्हारे दिल के अंदर बैठ जाएगा तो फिर दुनिया जहान की तमाम बेहयाइयाँ तुम्हारे लिए आसान होगी। लिहाजा लालच और खौफ पाकिस्तानी कौम को दिल से निकाल बाहर करना होगा
تب جا کر کے پھر اس کے لیے نوید آزادی سننے کا امکان ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے اسلام فوبیا کے لیے بین الاقوامی سطح پر سالانہ ایک دن مقرر کیا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، میرے خیال میں یہ کردار گزشتہ چند سالوں پاکستان کے بنانے سے اس وقت تک کسی نے ادا نہیں کیا کہ غیر مسلم اقلیتوں کی حقوق کی دفاع اور وکالت کا ایک کونسل تشکیل دیا جائے گا جو بین الاقوامی اور ملکی آئین کا تقاضا ہے، اور قادیانیوں کو اس میں بطور ممبر متعین کرنے کا فیصلہ تھا۔ تو علماء کرام نے اس قانون کی مخالفت کیوں کی؟ اب قادیانی یا تو رکنیت کو قبول کریں، تو جو مطالبہ ہمارے ختم نبوت کے حضرات کا تھا کہ وہ مان لے کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو جب وہ اس غیر مسلم کونسل کے رکن بن جاتے تو پھر تو تسلیم ہو گیا، اور یا انکار کریں۔ ہماری سیاست حسین ہے، منصوب علماء سے محبت حسین ہے، شفاف یہ ہماری سیاست حسین ہے، شفاف یہ ہماری سیاست حسین ہے۔ اب مجلس عمل کی ضرورت حسین ہے، کتاب ہی نشان صداقت حسین ہے۔ ہم مجلس عمل کے وفادار سپاہی، سب قائد جمعیت کے جانثار سپاہی، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم۔ جب قائد جمعیت کا اشارہ ملے گا، نا اہل حکمران سے چھٹکارا ملے گا۔ جب قائد جمعیت کا اشارہ ملے گا، نا اہل حکمران سے چھٹکارا ملے گا، نا اہل حکمران سے چھٹکارا ملے گا۔ ایک مجلس عمل سے سہارا ملے گا، ہر ڈوبتے غریب کو کنارہ ملے گا۔ ہم مجلس عمل کے وفادار سپاہی، سب قائد جمعیت کے جانثار سپاہی، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم۔ امام انقلاب ہے قائد فضل الرحمن، چمکتا آفتاب ہے قائد فضل الرحمن۔ امام انقلاب ہے قائد فضل الرحمن، چمکتا آفتاب ہے قائد فضل الرحمن، چمکتا آفتاب ہے قائد فضل الرحمن۔ ہمارا انتخاب ہے قائد فضل الرحمن، حسین لاجواب ہے قائد فضل الرحمن۔ مجلس عمل کے وفادار سپاہی، سب قائد جمعیت کے جانثار سپاہی، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم۔ تو ہم پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ہماری معاونت کریں، اور اگر اچھا نہیں تھا تو پھر وہ ہر ایک کا اپنا کام ہوگا، معاونت نہیں کرے گا۔ لہذا پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری دوسری بات یہ طے ہوئی ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے جلسے ہوں تو وہاں پہ دوسرے ترتیبات کے ساتھ ساتھ یہ ترتیب بھی ہو کہ اذان، اقامت اور جماعت کا اہتمام ہو، اور اپنے شرکائے جلسہ کو ترغیب دیں
کہ وہ باوضو جلسہ میں بیٹھے اور جو ہی وقت ہوگا نماز کا اسٹیج سے اذان بھی ہوگا، اقامت بھی ہوگی اور جماعت بھی ہوگی، اور اس کی ابتدا ہم نے بلوچستان کے پشین کے ضلع سے کروائی ہے۔ اور آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، کراچی اور تمام سندھ اور پورے ملک کے پی ٹی آئی سے، کہ جب بھی آپ کا کوئی اجتماع ہو سب سے پہلے آپ ان کو ترغیب دیں کہ باوضو جلسے میں بیٹھے رہیں، اور جو ہی وقت آئے گا فلاں مؤذن اذان دے گا، اقامت کرے گا، اور فلاں امام نماز پڑھائے گا اور امامت کرے گا۔ وآخر دعوانا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا۔ تمام ساتھی مسجد کی طرف جائیں اور نماز پڑھیں۔ بہت شکریہ، اور تمام ساتھیوں کا شکریہ جو یہاں پر آئے شاد نوٹس پہ، ہمارے بزرگوں کا، پارٹی کے ساتھیوں کا، اہل محلہ، تو جتنے بھی یہاں پہ دوست ہیں جن کے میں نام بھی نہیں لے سکا، ان تمام دوستوں کو شکریہ۔